اردو آڈیو بکس .com پر آپ سن رہے ہیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد اول، تالیف مولانا سید ابوالعلا مودودی، آواز وجیح احمد صدیقی، پروڈیوسر اظہر نیاز۔ باب 17، فصل 3، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقی تعلیمات۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا بہترین ریکارڈ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحیح حالات اور آپ کی اصل تعلیمات کو جاننے کا بھی معتبر ذریعہ وہ 4 انجیلیں نہیں ہیں جن کو مسیحی کلیسا نے معتبر و مسلم اناجیل، کینونیکل گاسپلز قرار دے رکھا ہے، بلکہ اس سے زیادہ قابل اعتماد ذریعہ انجیل برناباس ہے، جسے کلیسا غیر قانونی اور مشکوک الصحت کہتا ہے، اور عیسائیوں نے اسے چھپانے کا بڑا اہتمام کیا ہے۔ صدیوں تک یہ دنیا سے ناپید رہی ہے۔ 16ویں صدی میں اس کے اطالوی ترجمے کا صرف ایک نسخہ پوپ سکسٹس کے کتب خانے میں پایا جاتا تھا اور کسی کو اس کے پڑھنے کی اجازت نہ تھی۔ 18ویں صدی کے آغاز میں وہ ایک شخص جان ٹولینٹ کے ہاتھ لگا، پھر مختلف ہاتھوں میں گشت کرتا ہوا 1738 میں ویانا کی امپیریل لائبریری میں پہنچ گیا۔ 1907 میں اسی نسخے کا انگریزی ترجمہ آکسفورڈ کے کلیرنڈن پریس میں شائع ہو گیا تھا، مگر غالباً اس کی اشاعت کے بعد فوراً ہی عیسائی دنیا میں یہ احساس پیدا ہو گیا کہ یہ کتاب تو اس مذہب کی جڑ ہی کاٹے دے رہی ہے جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ اس لیے اس کے مطبوعہ نسخے کسی خاص تدبیر سے غائب کر دیے گئے اور پھر کبھی اس کی اشاعت کی نوبت نہیں آ سکی۔ یہ ہے مغرب کی علمی کشادہ ظرفی کا حال کہ ایک کتاب کو محض تحقیق کی خاطر یا بحیثیت تاریخی ریکارڈ کے بھی موجود نہیں رہنے دیا گیا۔ دوسرا ایک نسخہ اسی اطالوی ترجمے سے اسپینی زبان میں منتقل کیا ہوا 18ویں صدی میں پایا جاتا تھا، جس کا ذکر جارج سیل نے اپنے انگریزی ترجمہ قرآن کے مقدمے میں کیا ہے، مگر وہ بھی کہیں غائب کر دیا گیا اور آج اس کا بھی کہیں پتہ نشان نہیں ملتا۔ مجھے آکسفورڈ سے شائع شدہ انگریزی ترجمے کی ایک فوٹو اسٹیٹ کاپی دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے اور میں نے اسے لفظ بلفظ پڑھا ہے۔ میرا احساس یہ ہے کہ یہ کتاب ایک بہت بڑی نعمت ہے جس سے عیسائیوں نے محض تعصب اور ضد کی بنا پر اپنے آپ کو محروم کر رکھا ہے۔ مسیحی لٹریچر میں جہاں کہیں اس انجیل کا ذکر آتا ہے اسے یہ کہہ کر رد کر دیا جاتا ہے کہ یہ ایک جعلی انجیل ہے جسے شاید کسی مسلمان نے تصنیف کر کے برناباس کی طرف منسوب کر دیا ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے جو صرف اس بنا پر بول دیا گیا ہے کہ اس میں جگہ جگہ بصراحت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق پیشن گوئیاں ملتی ہیں۔ اول تو اس انجیل کو پڑھنے ہی سے صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کتاب کسی مسلمان کی تصنیف کردہ نہیں ہو سکتی۔ دوسرے، اگر یہ کسی مسلمان نے لکھی ہوتی تو مسلمانوں میں یہ کثرت سے پھیلی ہوتی اور علماء اسلام کی تصانیفات میں بکثرت اس کا ذکر پایا جاتا، مگر یہاں صورتحال یہ ہے کہ جارج سیل کے انگریزی مقدمہ قرآن سے پہلے مسلمانوں کو سرے سے اس کے وجود تک کا علم نہ تھا۔ طبری، یعقوبی، مسعودی، البیرونی، ابن حزم اور دوسرے مصنفین جو مسلمانوں میں مسیحی لٹریچر پر اطلاع رکھنے والے تھے، ان میں سے کسی کے ہاں بھی مسیحی مذہب پر بحث کرتے ہوئے انجیل برناباس کی طرف اشارہ تک نہیں ملتا۔ دنیا اسلام کے کتب خانوں میں جو کتابیں پائی جاتی تھیں ان کی بہترین فہرستیں ابن ندیم کی الفہرست اور حاجی خلیفہ کی کشف الظنون ہیں، اور وہ بھی اس کے ذکر سے خالی ہیں۔ 19ویں صدی سے پہلے کسی مسلمان عالم نے انجیل برناباس کا نام تک نہیں لیا ہے۔
تیسری اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 75 سال پہلے گلاسیس اول کے زمانے میں جن کتابوں کا پڑھنا ممنوع کر دیا گیا تھا ان میں انجیل برناباس بھی شامل تھی۔ سوال یہ ہے کہ اس وقت کون سا مسلمان تھا جس نے یہ جعلی انجیل تیار کی تھی؟ بائبل میں جو چاروں انجیلیں قانونی اور معتبر قرار دے کر شامل کر دی گئی ہیں ان میں سے کسی کا لکھنے والا بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا صحابی نہ تھا، اور ان میں سے کسی نے یہ دعویٰ بھی نہیں کیا ہے کہ اس نے حضرت کے صحابیوں سے حاصل کردہ معلومات اپنی انجیل میں درج کی ہیں۔ جن ذرائع سے ان لوگوں نے معلومات حاصل کی ہیں ان کا کوئی حوالہ انہوں نے نہیں دیا ہے جس سے یہ پتہ چل سکے کہ راوی نے خود واقعات دیکھے اور اقوال سنے ہیں جنہیں وہ بیان کر رہا ہے، یا ایک چند واسطوں سے یہ باتیں اسے پہنچی ہیں۔ مولانا رحمت اللہ کیرانوی کی کتاب اطہار الحق کے مشرح ترجمے میں مستند انجیلوں کے مندرجات میں 124 اختلافات اور 110 غلطیاں برآمد کر کے پیش کی گئی ہیں۔ نیز اناجیل اور متعلقہ خطوں اور نوشتوں میں سے مختلف کی صحت یا الہامی حیثیت کا انکار کرنے والوں میں بے شمار عیسائی اکابر اور ادارے شامل ہیں۔ ملاحظہ ہو انجیل سے قرآن تک، جلد 1 فصل 4، ترجمہ از مولانا اکبر علی صاحب، شرح و تحقیق از محمد تقی عثمانی صاحب۔ بخلاف اس کے انجیل برناباس کا مصنف کہتا ہے کہ میں مسیح کے اولین 12 حواریوں میں سے ایک ہوں، شروع سے آخر وقت تک مسیح کے ساتھ رہا ہوں اور اپنی آنکھوں دیکھے واقعات اور کانوں سنے اقوال اس کتاب میں درج کر رہا ہوں۔ یہی نہیں بلکہ کتاب کے آخر میں وہ کہتا ہے کہ دنیا سے رخصت ہوتے وقت حضرت مسیح علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا تھا کہ میرے متعلق جو غلط فہمیاں لوگوں میں پھیل گئی ہیں ان کو صاف کرنا اور صحیح حالات دنیا کے سامنے لانا تیری ذمہ داری ہے۔ یہ برناباس کون تھا؟ بائبل کی کتاب اعمال میں بڑی کثرت سے اس نام کے ایک شخص کا ذکر آتا ہے جو قبرص کے ایک یہودی خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ مسیحیت کی تبلیغ اور پیروان مسیح کی مدد و اعانت کے سلسلے میں اس کی خدمات کی بڑی تعریف کی گئی ہے، مگر کہیں یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ کب دین مسیح میں داخل ہوا، اور ابتدائی 12 حواریوں کی جو فہرست 3 انجیلوں میں دی گئی ہے اس میں بھی کہیں اس کا نام درج نہیں ہے۔ اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ اس انجیل کا مصنف وہی برناباس ہے یا کوئی اور۔ متی اور مرقس نے حواریوں کی جو فہرست دی ہے، برناباس کی دی ہوئی فہرست اس سے صرف 2 ناموں میں مختلف ہے، ایک لوقا میں جس کے بجائے برناباس خود اپنا نام دے رہا ہے، دوسرا شمعون قنانی جس کی جگہ وہ یہودا بن یعقوب کا نام لیتا ہے۔ لوقا کی انجیل میں یہ دوسرا نام بھی موجود ہے، اس لیے یہ قیاس کرنا صحیح ہوگا کہ بعد میں کسی وقت برناباس کو حواریوں سے خارج کرنے کے لیے لوقا کا نام داخل کیا گیا ہے تاکہ اس کی انجیل سے پیچھا چھڑایا جا سکے، اور اس طرح کے تغیرات اپنی مذہبی کتابوں میں کر لینا ان حضرات کے ہاں کوئی ناجائز کام نہیں رہا ہے۔ انجیل برناباس کی امتیازی خصوصیات۔ اس انجیل کو اگر کوئی شخص تعصب کے بغیر کھلی آنکھوں سے پڑھے اور نئے عہد نامے کی 4 انجیلوں سے اس کا مقابلہ کرے تو وہ یہ محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ یہ ان 4 انجیلوں سے بدرجہ بہتر ہے۔ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں، اور اس طرح بیان ہوئے ہیں جیسے کوئی شخص فی الواقع وہاں سب کچھ دیکھ رہا تھا اور ان واقعات میں خود شریک تھا۔ 4 انجیلوں کی بے ربط داستانوں کے مقابلے میں یہ تاریخی بیان زیادہ مربوط ہے، اور اس سے سلسلہ واقعات بھی زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح تعلیمات اور مؤثر پیرائے بیان
حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیمات اس میں چاروں انجیلوں کی بنسبت زیادہ واضح اور مفصل اور مؤثر طریقے سے بیان ہوئی ہیں۔ توحید کی تعلیم، شرک کی تردید، صفات باری تعالیٰ، عبادات کی روح اور اخلاق فاضلہ کے مضامین بڑے ہی پرزور اور مدلل اور مفصل ہیں۔ جن سبق آموز تمثیلات کے پیرائے میں مسیح علیہ السلام نے یہ مضامین بیان کیے ہیں، ان کا عشر اشیر بھی چاروں انجیلوں میں نہیں پایا جاتا۔ اس سے یہ بھی زیادہ تفصیل کے ساتھ معلوم ہوتا ہے کہ جناب اپنے شاگردوں کی تعلیم و تربیت کس حکیمانہ طریقے سے فرماتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان، طرز بیان اور طبیعت و مزاج سے کوئی شخص اگر کچھ بھی آشنا ہو تو وہ اس انجیل کو پڑھ کر یہ ماننے پر مجبور ہوگا کہ یہ کوئی جعلی داستان نہیں ہے جو بعد میں کسی نے گھڑ لی ہو، بلکہ اس میں حضرت مسیح علیہ السلام اناجیل اربعہ کی بنسبت اپنی اصلی شان میں زیادہ نمایاں ہو کر ہمارے سامنے آتے ہیں، اور اس میں ان تضادات کا نام و نشان بھی نہیں ملتا جو اناجیل اربعہ میں جناب کے مختلف اقوال کے درمیان پایا جاتا ہے۔ تمام انبیاء کی تعلیمات سے ہم آہنگی۔ اس انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور آپ کی تعلیمات ٹھیک ٹھیک ایک نبی کی زندگی اور تعلیمات کے مطابق نظر آتی ہیں۔ وہ اپنے آپ کو ایک نبی کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں، پچھلے تمام انبیاء اور کتابوں کی تصدیق کرتے ہیں، صاف کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کے سوا معرفت حق کا کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے، اور جو انبیاء کو چھوڑتا ہے وہ دراصل خدا کو چھوڑتا ہے۔ توحید، رسالت اور آخرت کے ٹھیک وہی عقائد پیش کرتے ہیں جن کی تعلیم تمام انبیاء نے دی ہے۔ نماز، روزے اور زکوٰۃ کی تلقین کرتے ہیں۔ ان کی نمازوں میں جو ذکر بکثرت مقامات پر برناباس نے کیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہی فجر، ظہر، عصر اور مغرب، عشاء اور تہجد کے اوقات تھے جن میں وہ نماز پڑھتے تھے اور ہمیشہ نماز سے پہلے وضو فرماتے تھے۔ انبیاء میں سے وہ حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو نبی قرار دیتے ہیں، حالانکہ یہودیوں اور عیسائیوں نے ان کو انبیاء کی فہرست سے خارج کر رکھا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہ ذبیح قرار دیتے ہیں اور ایک یہودی عالم سے اقرار کراتے ہیں کہ فی الواقع حضرت اسماعیل ہی ذبیح تھے، اور بنی اسرائیل نے کھینچ تان کر حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذبیح بنا رکھا ہے۔ آخرت، قیامت اور جنت و دوزخ کے متعلق ان کی تعلیمات قریب قریب وہی ہیں جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں۔ مصنف کا مقصد تصنیف۔ اس کا مصنف جیسا کہ اوپر بیان ہوا ہے، کتاب کے آغاز ہی میں اپنا مقصد تصنیف یہ بیان کرتا ہے کہ ان لوگوں کے خیالات کی اصلاح کی جائے جو شیطان کے دھوکے میں آ کر یسوع کو ابن اللہ قرار دیتے ہیں، ختنہ کو غیر ضروری ٹھہراتے ہیں اور حرام کھانوں کو حلال کر دیتے ہیں، جن میں سے ایک دھوکہ کھانے والا پولس بھی ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں موجود تھے، اس زمانے میں ان کے معجزات کو دیکھ کر سب سے پہلے مشرک رومی سپاہیوں نے ان کو خدا اور بعض نے خدا کا بیٹا کہنا شروع کیا۔ پھر یہ چھوت بنی اسرائیل کے عوام کو لگ گئی۔ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سخت پریشان ہوئے۔ انہوں نے بار بار نہایت شدت کے ساتھ اپنے متعلق اس غلط عقیدے کی تردید کی اور ان لوگوں پر لعنت بھیجی جو ان کے متعلق ایسی باتیں کہتے تھے۔ پھر انہوں نے اپنے شاگردوں کو پورے یہودیہ میں اس عقیدے کی تردید کے لیے بھیجا، اور ان کی دعا سے شاگردوں کے ہاتھوں میں بھی وہی معجزے صادر کرائے گئے تاکہ لوگ اس غلط خیال سے باز آ جائیں کہ جس شخص سے یہ معجزے صادر ہو رہے ہیں وہ خدا یا خدا کا بیٹا ہے۔ اس سلسلے میں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مفصل تحریریں نقل کرتا ہے جس میں انہوں نے بڑی سختی کے ساتھ اس غلط عقیدے کی تردید کی تھی، اور جگہ جگہ یہ بتاتا ہے کہ جناب اس گمراہی کے پھیلنے پر کس درجے پریشان تھے۔ مزید برآں وہ اس پولوسی عقیدے کی بھی صاف صاف تردید کرتا ہے کہ مسیح علیہ السلام نے صلیب پر جان دی تھی۔ وہ اپنے چشم دید حالات
یہ بیان کرتا ہے کہ جب یہودا اسکریوتی یہودیوں کے سردار کاہن سے رشوت لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرانے کے لیے سپاہیوں کو لے کر آیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے 4 فرشتے جناب کو اٹھا کر لے گئے اور خود یہودا اسکریوتی کی شکل اور آواز بالکل وہی کر دی گئی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تھی۔ صلیب پر وہی چڑھایا گیا تھا، نہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اس طرح یہ انجیل پولوسی مسیحیت کی جڑ کاٹ دیتی ہے اور قرآن کے بیان کی پوری توثیق کرتی ہے، حالانکہ نزول قرآن سے 115 سال پہلے اس کے بیانات ہی کی بنا پر مسیحی پادری اسے رد کر چکے تھے۔ یہ عیسائیوں کی اپنی بدقسمتی ہے کہ اس انجیل کے ذریعے سے اپنے عقائد کی تصحیح اور مسیح کی اصل تعلیمات کو جاننے کا جو موقع انہیں ملا تھا اسے محض ضد کی بنا پر انہوں نے کھو دیا۔